اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو 4 قسم کی زندگیوں سے گزار کے پیدا فرمایا۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ یہ ہم نے 4 قسم کے عالموں سے گزرنا ہے۔ عالم ارواح کا مطلب جس وقت روح اور جسم جدا تھے، اور عالم دنیا کا مطلب روح اور جسم کو ملا کر ہمیں دنیا کی زندگی دی گئی۔ عالم برزخ کا مطلب جسم اور روح کے تعلق کی زندگی، اور عالم آخرت کا مطلب جسم اور روح کی دوبارہ ملاپ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس پر موت نہیں ہے۔ ان میں عالم برزخ جو ہے نا اور عالم ارواح، یہ وہ 2 عالم ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ عالم دنیا ہم ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عالم آخرت میں بھی ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن عالم ارواح بھی اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی چیز ہے، اور عالم برزخ تو ہے ہی پردے کا نام، وہ تو ہے ہی چھپی ہوئی چیز۔ تو ان کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ بندہ کچھ سمجھ سکے کہ یہ 4 معاملات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کنتم امواتا، ایک وقت تھا کہ تم مردہ تھے، عالم ارواح میں روح جسم جدا جدا تھا۔ فاحیاکم، رب نے تمہیں زندگی دی اور دنیا میں بھیجا۔ ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں آپ فوت ہو جاؤ گے۔ ثم یحییکم، آپ کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور اللہ کے آپ لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے تفسیر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب، یہ جلالین میں باقاعدہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، عالم ارواح سے رب نے دنیا میں بھیجا، پھر اللہ موت دے گا یہ عالم دنیا میں، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر لوٹائے گا۔ کہا زندہ کرنا کس جگہ کے لیے؟ تو کہا ایحییکم فی القبر للسؤال، اس سے مراد عالم قبر، عالم برزخ، قبر اور آخرت کی زندگی کی ابتدا عالم برزخ ہے، اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر یہ آخرت کی طرف آپ لوٹائے جاؤ گے، یا جنت یا جہنم ہے، اللہ جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب برزخ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو، آڑ کو، روک کو، بین کو، پابندی کو، یہ سارے معنی میں برزخ استعمال ہوتا ہے۔ سورت نمبر 23 سورۃ المؤمنون، پارہ نمبر 18 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، زندہ رہنے والے اور وفات پانے والے کے درمیان میں ایک پردہ لگا دیتا ہوں، اور یہ پردہ چھپی ہوئے حالات کب تک رہیں گے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اسی لیے عام طور پہ ہم مردوں کے حالات سے خود واقف نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے فوت ہونے کے بعد، وہ ہمیں قرآن حدیث سے تو پتہ ہے کہ بندہ نیک ہے تو یہ ہے، برا ہے تو یہ ہے، لیکن ہم اپنی آنکھ سے، جسم کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے پردہ لگا دیا، اور جب رب پردہ لگا دے، وہ کون ہے جو اس پردے کو ہٹا سکے؟ اب آخرت کے معاملات کا پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام احوال قبر سے 100% مطلع تھے، حضور کے علم میں تھا، بعض اوقات جاتے ہوئے اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان قبروں میں کیا ہو رہا ہے۔ جو باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، سنن ابی داود سے اور امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد سے۔ حضور علیہ السلام کو جو رب نے بتایا کہ اب عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، وہ کیا ترتیبیں ہیں، قبر کیا ہے، وہ چند باتیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے قبر میں، یاتیہ ملکان، رب العزت اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ فرشتے ہمارا ایمان ہے کہ منکر اور نکیر ہیں، یہ منکر لفظ نہیں ہے، منکر ہے، منکر اور نکیر۔ فیجلسانہ، وہ 2 فرشتے آتے ہیں اور اس بندے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ قبر تو بند ہو گئی ہے، اب وہ کیسے گئے ہیں یہاں سے؟ کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان، وہ تو نہیں رکھا گیا،
تو اندر کیسے گئے ہیں فرشتے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں تب اٹھے گا جب ہم فرشتوں کا وجود اپنی طرح سمجھیں گے کہ ہمیں گزرنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، کھڑکی کی ضرورت ہے، راستے کی ضرورت ہے، لیکن فرشتے کا وجود ایسا نہیں ہے۔ فرشتہ کون ہے؟ جسم نوری، وہ نور پر مشتمل جسم ہے، یتشکل باشکال المختلفہ، جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میری انگلی اس گلاس سے گزرے تو اس کو یہاں سے کوئی سپیس چاہیے، کوئی سوراخ چاہیے جو یہاں سے کراس کرے، لیکن میں ادھر سے موبائل کی ٹارچ جلاؤں نا، لائٹ کو کراسنگ کے لیے دروازہ نہیں چاہیے، سوراخ نہیں چاہیے، لائٹ دوسری طرف چلی جائے گی۔ کیوں؟ لائٹ کا جسم اور میری انگلی کے جسم میں کئی فرق ہے، تو لائٹ کراس کر جائے گی۔ فرشتے بھی قبر میں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں؟ اللہ پاک اپنے طریقے سے پہنچا دیتے ہیں، اس پر ذہنی سوال نہیں اٹھ سکتا، وہ کوئی میری اور آپ کی طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے جب اسے اٹھا کر بٹھا دیا تو پہلا سوال اس فوت شدہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وہ مؤمن جواب دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، اور وہ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، اسلامی، ایمانی، دینی، مذہبی، یہ تعارف کیا ہے؟ دنیا میں ہم دین کو ویلیو نہیں دیتے نا، آپ اللہ بخشے سی جان، قوم ہم بتا دیتے ہیں، قبیلہ ہم بتا دیتے ہیں، علاقہ ہم بتا دیتے ہیں، تعلیم ہم بتاتے ہیں، مذہب کے نام پہ بندہ بات نہیں کرتا کہ میرا مذہب حق کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میں اسلام کا صحیح طور پہ متبع ہوں اور مذہب اسلام پر ہوں۔ فیقولان لہو، وہ فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، حضور پاک علیہ السلام کے لیے کہیں گے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہاں دو باتیں ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذہن میں تصور موجود ہے کہ تمہارا نبی وہ کون ہے، یا تو یوں کہا جائے گا، اور یا علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے لے کر اس مؤمن کی قبر تک تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور یہ شخص اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوگا، تو پوچھا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مؤمن اپنی ایمانی طاقت سے پہچانے گا، کیسے؟ اگلا سوال، وما یدریک، فیقولان لہو، وہ اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت فآمنت بہ وصدقت، وہ کہے گا ہمارے پاس جو قرآن کریم آیا ہے اس قرآن کریم پہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس قرآن کریم میں یہ بات ہے فذالک قولہ، جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہم ایمان بھی لائیں اور حضور پاک علیہ السلام کو نبی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، شریعت اور دین ہمارے پاس ہے۔ اب سوال ختم ہو گیا، قبر کی باتیں ختم ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، توجہ رکھنا۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فذالک قولہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس بات کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت مؤمن کو دنیا میں بھی ایمان پر مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان پر اللہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر یا جنت اور دوزخ؟ کہاں اللہ مضبوط رکھتا ہے؟ تو سوال جواب تو جنت جہنم میں تو نہیں ہے، وہاں تو جزا ہے یا سزا ہے۔ پوچھ گچھ جو ہے وہ تو قبر میں ہے نا، حوالات میں پوچھا جاتا ہے، جیل میں تفتیش نہیں ہوتی، تو حوالات تو قبر ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے جیسے دنیا میں اللہ مومن کو مضبوط رکھتا ہے نا کلمے پر، ایسے قبر میں بھی مضبوط رکھے گا، مراد ہے وہ صحیح جواب دے پائے گا۔ وفی الآخرہ، یہ آخرت سے مراد حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی لی ہے۔ اگلا جملہ قالا، جب بندہ صحیح جواب دے گا، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آسمان سے آواز کرنے والا ایک آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دے دیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔
فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بچھونا دو، اس کے روم کو جنت کی برانچ میں ڈکلیئر کر دو. جیسے ہے نا آپ پہنچے استقبالیہ میں ہوٹل کے اندر، نوکر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور کسٹمر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور مالک ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے. اپنے اپنے درجات ہے نا. سوال جواب ہو گیا نا. جیسے آپ ہوٹل گئے، اگر آپ کی بکنگ پہلے ہو چکی ہے تو آپ نے دکھایا، وہ کہیں گے جی ہمارے کسٹمر کو فلاں روم میں لے جاؤ، یہ اعلان ہوگا. افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا کمرہ دو، جنت کا اسے بستر دو. فراش اصل میں بستر کو کہتے ہیں، بچھونا مراد ہے، اس کو رہائش کی اچھی جگہ اس کی بدل دو. اچھا آ گیا. اس کے بعد فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اب جنت کا لباس دے دو. ہم نے تو اسے کفن میں رکھا نا، جس میں کچھ سلا ہوا بھی نہیں ہے، اور ہم نے تو اسے 3 چادروں میں رکھ دیا، اور عورت ہے تو 5 چادروں میں رکھ دیا. وہاں 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے عورت کے، ہم نے تو اسی میں رکھا. چکا جی نہیں، اب جنت یہ نا، اسے جنتی لباس دو تاکہ اس کی دور سے پہچان ہو جائے. ورزی سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا. لباس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہے. بندے کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہلا سمجھنے کا طریقہ اس کا لباس ہے. لیونگ اسٹائل تو بعد میں، پہلا لباس ہے. تو کہا آپ جنت کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب اگلا کام کہا جنت سے یہاں اس کی قبر تک ایک دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو. ایک دروازہ کھل گیا جنت سے، ایک کھڑکی کھل گئی اس کی قبر کی طرف. کھڑکی کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کھڑکی کھلنے کا مطلب واقعی کھڑکی ہے جیسے فرمایا گیا، یا کھڑکی کھلنے کے ایک اور مطلب بھی ہے. بھائی ہیڈ آفس تو بہت دور ہے، آپ نے یہاں یہ سلسلہ اپنے دفتر کا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ ہیڈ آفس ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے. تو وہ جنت ہے جہاں آخرت میں داخل ہوں گے. اب دنیا میں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جنت کی برانچ بنا دو. دونوں مطلب ہے. فَيُفْتَحُ لَهُ، فرمایا جب یہ حکم آئے گا اوپر سے، سارا کام کر دیا جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. قال فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی اچھائیاں اس کے پاس آتی رہیں گی. یعنی جو معاملات جنت کے ہیں نا وہ اس کی قبر پہ ملتے رہیں گے. یہ برانچ ہے اس کی، سب کچھ جہاں مل رہا. فَيُفْتَحُ لَهُ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصْرِهِ، اور اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا جتنی آنکھ کی دوری ہے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور عام طور پہ لوگ اٹھاتے بھی ہیں، بھئی قبر اتنی کھل جائے گی تو ساتھ والا مردہ کہاں جائے گا؟ قبرستان میں تو سینکڑوں مردے ہیں، ہزاروں مردے ہیں. ہمارے یہاں تو سینکڑوں ہیں نا. آپ بڑے بڑے قبرستان، لاہور کا میانی صاحب کا قبرستان جائیں، ہزاروں قبریں آپ کو ملیں گی. ہزاروں میں پھر بھی محتاط اندازہ کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی بڑھ کے ہوں. ابن انشا کی قبر آپ کراچی میں، وہاں قبرستان آپ کبھی جائیں تو بندے کو سمجھ آئے کتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں. تو فرمایا ساتھ والا جو سویا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا اگر اس کی تاحد نگاہ قبر کھل گئی؟ اس کا مطلب دیکھو، حدیث پاک میں جب بھی اللہ کے رسول نے موت کو سمجھایا ہے تو نیند کو سمجھایا. کیوں نیند کو سمجھایا؟ اس سے ایک نقطہ کھلتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، میرے مولا میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور زندہ ہوں گا. کیوں؟ یوں کہنا چاہیے انام و استیقظت، سو رہا ہوں اور جاگوں گا. یہ تو نہیں کہا، ہم نے کہا مر رہا ہوں اور اٹھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور نیند آپس میں بہنیں ہیں. ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو جائے نا تو باقی بہنوں کے ساتھ بیک وقت وہ رشتہ نہیں ہو سکتا. ایک بہن سے دوسری بہنوں کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے. تو فرمایا آپ نے موت والی بہن کو سمجھنا ہے نا، وہ بڑی بہن ہے، تو چھوٹی بہن نیند کو سمجھ جائے. تو نیند اور موت میں بڑی چیزوں کی اشتراک ہے، بڑی چیزوں کا مشترک ہے، بڑی چیزوں کے ایک دوسرے سے ریلیشن ہے. مثلا 2 بندے ایک ہی بیڈ پہ، خاوند بیوی سوئے ہوئے ہیں، اور بیوی اٹھ کے اپنے میاں کو صبح کہے کہ میں نے رات دیکھا ہے میں فلائٹ پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ عمرہ کر کے آئی ہوں، اور خاوند اسے کہہ لے شادی عورت پاسا نہیں ولیندہ این بیٹھ دے، سائیڈ نہیں بدل سکتے ہم اس بیڈ پہ، اور تو جہاز پہ بیٹھی اور ایئرپورٹ پہ ہوئی ہے اور اس نے فلائی کیا اور وہ اڑ کے وہاں گئی اور وہاں گزارا. کیا کہہ رہی ہے؟ خاوند کی بات سچ بنے گی؟ جی نہیں. کیوں؟ یہ عورت نیند کی بات کر رہی ہے اور خاوند دنیا کی بات کر رہا ہے. وہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے تو اسے فلائٹ میں بیٹھنا ہی محسوس ہو رہا ہے، اسے وہاں سے ایئرپورٹ سے اڑنا ہی محسوس ہو رہا ہے، اور وہاں جانا، وہاں کھانا پینا پھرنا پھرانا، عمرہ حج طواف سارا جو بھی ہے وہ کر کے واپس آ رہی ہے، تو اسے بالکل ہو رہا ہے. اور بعض اوقات
انسان جو خواب میں دیکھتے ہیں تو جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اچھی چیز کا بری چیز کا بھی. کھاتے ہوئے بندہ خواب میں اڑ جائے نا تو لذت بعض اوقات منہ میں محسوس ہوتی ہے، اور کوئی اسے گرفتار کر رہا ہو اور کوئی اسے بلا آئی ہوئی ہو اور وہ اسے دبوچ رہی ہو تو فوراً اٹھے تو ہڑبڑا کے بندہ اٹھتا ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے. خواب کی چیز کا اثر جسم پہ آتا ہے. کسی بندے نے خواب میں کوئی خواب دیکھ لیا ہے، اٹھا ہے تو اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو وہ اثر جسم پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دکھ رہا ہوتا ہے نا. تو اس کا معنی ہے خواب کی چیز کا دنیا سے بڑا اثر ہے. تو اب خواب کے ذریعے سمجھا گیا تو اب موت کو بھی ایسے سمجھیں گے اس کی بڑی بہن ہے. یہ جو فرمایا کہ اس کے لیے تحت نگاہ دروازے کھل جاتے ہیں اور ماحول اتنا بڑا ہو جاتا ہے قبر میں، عالم قبر، عالم برزخ، حیات قبر، قبر کی زندگی میں، تو یہ بھی ایسے ہے. گویا اس کو حقیقتاً یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس چھوٹی جگہ میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس بندے کی حد تک وہ تحت نگاہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، جب اتنی بڑی نگاہ بڑھ گئی، یہ تو مسلمان کا کام ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ کا جو خدا پاک کا منکر ہے اور اللہ کا انکاری ہے، شریعت کا انکاری ہے، دین کا انکاری ہے، اس کا حالت کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، ہمیشہ جب اچھوں کا ذکر کرتے ہیں تو بروں کی بات بھی بتاتے ہیں تاکہ بندہ اچھائی پہ آ جائے اور برائی سے رک جائے. دیکھیں نا، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھوں کی بات بھی ہے، بروں کی بات بھی. یہ ترتیب شریعت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کی بات فرمائی کہ اب اس کافر کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ منکر کے ساتھ جو بالکل شریعت کا انکاری ہے اور نہیں مانتا دین کو اور ان چیزوں کو نہیں مانتا جو اللہ کے رسول بتائے، اس کی حالات کیا ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، اس کی موت کو ذکر کیا، ساری بات کی، اس طرح فرشتے آئے، یہ ہوا وہ ہوا. جب قبر میں پہنچا تو ہر بندے کے ساتھ ایک چیز کامن ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر. وہ کیا ہے؟ روح کا تعلق جوڑ کے اسے اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا. اتنے تک تو کامن ہے. آگے سوال جواب میں فرق آ جائے گا، وہ جواب دے پائے گا، یہ جواب نہیں دے پائے گا. فرمایا جب وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جسم میں روح کا تعلق لوٹایا گیا، روح لوٹائی گئی، یعنی تعلق قائم ہوا، یہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آگے، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، وہی سوال کیا اٹھا کر، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ هَا وَهَا لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي، او کما قال علیہ السلام، وہ کہتے ہو میں تو نہیں جانتا. جب جس نے رب پر ایمان ہی نہیں رکھنا، جس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا میرا اللہ کون ہے؟ وہ تو وہی بتائے گا نا جس پر مرا ہے. وہ انہوں نے کہا ہاں وہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا. فیقول، وہ دوسرا سوال کریں گے. جب اس سے یہ سوال ہو جائے گا نا، فیقول علی نہ ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ تو جسے رب کا نہیں پتا اسے مذہب کا کیا پتا؟ وہ تو لا مذہب ہے نا. تو فیقول لا ادری، ہاں وہاں، یہ کہے گا جی مجھے اس کا کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. وہ پھر پوچھیں گے فیقول انی ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ میں بھیجے گئے؟ تو جس نے رب کو نہیں ماننا، دین کو نہیں ماننا، وہ نبی کو کیا مانتا ہے؟ نبی کا منکر. تو یہ کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، اور ہاں وہاں، مجھے بالکل اس بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. فینادی منادی من السماء، ابھی یہ سلسلہ پورا ہوگا اور پھر آسمان سے اس کے لیے ایک اعلان ہوگا. وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اب اعلان سنیں، ان کذب، اس بندے نے جھوٹ بولا. لفظوں پر غور کرنا. جب مسلمان کا اعلان تھا تو کیا تھا؟ ان صدق عبدی، ادھر عبدی کا لفظ نہیں ہے، کہ میرے بندے نے سچ بولا. اللہ نے مسلمان کو اپنا بندہ فرمایا، اور کافر کے لیے لفظ بندہ بھی نہیں بولا. اندازہ لگائیں، اسلام کو ٹھکرانے کا نتیجہ دیکھیں. ان کذب، فرمایا کہ جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، میرے بندے کی طرف نسبت بھی نہیں کی. اگلا جملہ کہ جب یہ ہو گیا، فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ، اب جہنم کا اسے روم دے دو، جہنم کا اسے بستر دے دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کی سختیاں، جہنم کی تپے، جہنم کی آگ کی تکلیف اس تک پہنچے گی. اللہ محفوظ فرمائے. وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، فرمایا جب اس کی تاحد نگاہ قبر بڑی تھی نا، اب اس بندے کے لیے کوئی تاحد نگاہ قبر نہیں بڑی، بلکہ اس قبر کو بھی سکیڑ دیا جائے گا، اس قبر کو تنگ کیا جائے گا. کہا کتنی تنگ ہوگی؟ یہ تو پہلے تنگ ہے، بندہ سائڈ ہی نہیں بدل رہا، تنگ کتنی ہوگی؟ فرمایا حتیٰ یضیق علیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی. یہ اس کی تکلیف کی سٹارٹنگ شروع ہو گئی. اللہ محفوظ فرمائے. اچھا، ثم یقیض علیہ اعمی اصم معہ مرزبۃ من حدید، فرمایا پھر اس پر جو مسلط ہوگا نا، وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اور کانوں سے بہرا ہوگا. مراد فرشتہ ہے. فرشتہ اندھا نہیں ہے،
فرشتہ کوئی فرشتہ بہرا نہیں ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ ہمیں ایک مثال میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اندھا ہوگا نہیں دیکھے گا کہاں لگ رہا ہے، وہ بہرا ہوگا تمہاری چیخ پکار سے وہ کوئی اثر نہیں لے گا، وہ کوئی امپریس نہیں ہوگا کتنا چیخ رہا ہے، کتنا ایسا چیخ رہا ہے، زیادہ چیخ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی. ایسے سمجھو اندھا گونگا آپ پر مسلط ہو گیا، اندھا بہرا مسلط ہو گیا، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے، یوں آپ پر ہوگا. مَعْهُ مِزْرَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ایک گرز ہوگا اس کے پاس. اور جب مارے گا اسے، لو ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، اسے چھوڑو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ مار دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، ایسے ہو جائے جیسے کرش ہو گیا، بالکل پاؤڈر بن گیا، ترابا مٹی کی طرح ہو جائے گا. اور وہ اسے مارے گا. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، جب وہ اسے ایک چوٹ مارے گا نا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، یہ اتنی بڑی چیخ مارے گا، یہ کافر اتنا بڑا چیخے گا، اتنا شور و غوغا ڈالے گا، يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ اس کی آواز مشرق کی ابتداؤں سے لے کر مغرب کی انتہاؤں تک پہنچ جائے گی. إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، انسان اور جن یہ آواز نہیں سن سکیں گے. کیوں؟ وجہ اس کی اگلی حدیث پاک میں وجہ ہے. حضور پاک علیہ السلام ایک قبر پہ گزرے تو اللہ کے رسول فرمائے بندے کون ہیں؟ 6 یا 7 قبریں. تو ایک شخص بوڑھے وہاں موجود تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں تھا، یہ مشرک مرے تھے، یہ شرک میں مرے تھے، ان کی قبریں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اللہ اکبر، تحفظ من عذاب القبر. یہ اگلی حدیث، اللہ کے سے پناہ مانگو عذاب قبر سے. کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں ہے جس خچری پر میں بیٹھا ہوں، خچر مؤنث، اس پر بیٹھا ہوں، وہ بدکنے لگ گئی ہے اور یہ بدکی ہے، اس کی عذاب قبر پہ یہ محسوس کر رہا ہے، باقی انسان اور جنات محسوس نہیں کر رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اللہ سے مانگوں پھر تم دیکھنا چاہتے ہو؟ لدعوت اللہ، میں مانگوں اللہ سے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اگر میں نے مانگ لیا اور رب نے دکھا دیا، لا تدافنوا موتاکم اوکم، تم اپنے مردے کو کبھی دفن بھی نہیں کرو گے. کیا کرو گے پھر؟ وہاں پکڑ کے بیٹھ رہو گے؟ تو فرمایا اسی لیے میں یہ دعا نہیں کرتا، میں وقت کا نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر کھول دیا. دیکھیں عالم برزخ اتنا پردے میں، حضور کے ساتھ صحابہ جیسی ہستیاں، اہل بیت جیسے افراد موجود ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے. انسانیت، عام انسانیت کے لیے بین لگا دیا گیا، ان جنات کے لیے بین ہے. کیوں؟ انسان اور جن یہ 2 مخلوق ہے جو احکام کی پابند ہے. قرآن کریم 27 پارہ 2 صفحہ اب کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اور جو عبادت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس پر ایمان بالغیب ہوتا ہے، اس کو ایمان دکھایا نہیں جاتا، اسے غیب پہ ماننا ہوتا ہے. اگر یہ کھل جائے تو ایمان بالغیب ہی ختم ہو جائے گا نا. لیکن پیغمبر کی ذات پر کھولا گیا تاکہ کچھ نہ کچھ امت کو پتہ تو چلے. اور کبھی کبھی اللہ اپنے کسی برگزیدہ پر بھی کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، اس ولی اللہ پر بھی کشف القبور ہو جاتا ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ ایمان بالغیب ختم ہوا ہے، وہ بعض اوقات کسی چیز کا اظہار کرا دیا جاتا ہے. خر کی عادت، ہر لکڑی سانپ نہیں بنتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے والی سانپ بن گئی تھی. ہر پتھر سے اونٹنی نہیں نکلتی، لیکن صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکل پڑی تھی. ہر دمبا ذبح ہونے کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ آسمان سے نہیں آتا، بکرا منڈی سے لینا پڑتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آسمان سے آ گیا. تو ہر کی عادت ہے، کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن عمومی قاعدہ ہے کہ نہیں دکھاتے. جانور تو سن لیتے ہیں، پرندے سن لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ تو مکلف نہیں ہے نا احکام کے. فرمایا جب یوں ہوگا فَيَصِيرُ تُرَابًا، ایک چوٹ مارنے سے مٹی مٹی ہو جائے گا. ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر جسم بنا، پھر اس میں روح پڑی، اور پھر معاملہ، اور پھر یہ چلتا رہے گا. اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. یہ حالت ہو. اور یہ عالم برزخ کی چیزیں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز. سنیے حدیث سے بات. فرمایا ان کانت صالحتن، اگر بندہ نیک ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، قالت قدمونی قدمونی، اس کی روح پکاری ہوتی ہے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ. کیوں؟ اسے معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اب جنتی لباس میرا ٹھکانہ ہے، اب جنتی برانچ میرا ٹھکانہ ہے، بہت اچھی زندگی ہے، وہ پکار رہی ہوتی ہے. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر بندہ نیک نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، اس کی روح کیا پکارتی ہے؟ یا ویلہا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، اور تمہاری بربادی تمہارے سر پہنچے، مجھے کس تکلیف میں لے کر جا رہے ہو، مجھے یہاں نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ، میں نہیں لوٹنا چاہتا، میں نہیں وہاں جانا چاہتا. وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے. یسمع صوتها من یلی، فرمایا سارے آواز سنتے ہیں الا الثقلین، انسان اور جنات نہیں سنتے. ولو سمع الانسان لصائق،
فرمایا اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے۔ یہ حالات جانوروں پہ کھلتے، وہ مکلف نہیں ہے نا احکام کے، پرندوں پہ کھلتے وہ مکلف نہیں ہے، ہم لوگ مکلف ہیں، اس لیے ہمارے اوپر نہیں کھلتا تاکہ ہمارا ایمان بالغیب ختم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں، یہ جو قبر کی زندگی ہے، عالم قبر، عالم برزخ، عالم آخرت ہے، اس پر بن دیکھے ایمان لانا پڑتا ہے۔ جیسے ان دو فرشتوں پر کندھے پہ بیٹھے ہم نے بن دیکھے ایمان لایا، کدا آسا فرشتے دے پار دا ایک کھام بھی نہیں ڈٹھا، بیٹھا بھی کھام ڈٹھا بھی ہوئے، لیکن ہم مانتے ہیں ایمان بالغیب ہے، یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ اس پہ تو اللہ کے رسول نے بین کا لفظ فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ قیامت تک نظر نہیں آ سکتا۔ اور میں بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ایک بات مزید کرتا ہوں، کسی کو قبر نہیں ملتی، مثلا ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی سوسائڈ اٹیک میں مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس کا جسم ختم ہو گیا، اسے بظاہر یہ 2 گز کی زمین نہیں ملی، اس کا حال کیا ہوگا؟ جب ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی نا، یہ بر صغیر تھا نا، ایک حصہ تھا، تو ہندو مسلمانوں پہ یہ سوال کرتے تھے کہ وہ عذاب شذاب ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا، ہمارا بندہ تو کنڈلی میں راکھ بن کے وہ گنگا جمنا میں پہنچ گیا، ہمیں نہیں ہوگا۔ تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، کیا جواب دیتے تھے یار، شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے جواب سمجھاتے۔ فرمائے یہ جو عالم قبر ہے نا، عالم برزخ، یہ بندے کے جسم کے ساتھ معاملہ ہوگا، اسے قبر ملے تو بھی ہوگا، نہ ملے تو بھی ہوگا۔ ہندوؤں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے ہمیں دیکھ کے کہنا شروع کر دیا، تمہیں نہیں، تم تو آج آئے ہو۔ فرعون تو امت محمدیہ سے پہلے کا ہے، اسے بظاہر قبر تو نہیں ملی، فرعون کی ممی، اس کا جسم تو ایک ڈبے میں بند ہے اور بظاہر اے سی میں ہے، حنوط ہوا پڑا ہے، اور قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعون پہ آگ پیش ہو رہی ہے، تو وہ آگ ہمیں تو نہیں دیکھ رہی، ہم تو اس کو ایسی دیکھتے ہیں۔ تو کہا اس ساری دنیا کے لیے اللہ کا قانون ایک ہے، پھر اس پر دلیلیں سنیں۔ سوال اٹھتا ہے ایک بندہ پانی میں ڈوب جائے تو پانی میں آگ اسے کیسے لگے گی؟ وہ تو اے سی میں پڑا ہے نا، پانی میں تو آگ لگ نہیں سکتی۔ لوگ کہتے ہیں آگ اور پانی کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ میں آگ اور پانی اکٹھے پر بات قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہر جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب رب چاہے تو ہو سکتا ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ نوح، رکوع نمبر 2، رب کائنات فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کا عذاب دیا گیا۔ جب وہ کشتی پہ آئے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو جو مؤمن تھے وہ ساتھ آ گئے، لیکن جو منکر تھے، وہ بے ایمان تھے، کافر تھے، دشمن تھے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں۔ پہاڑوں سے بھی اوپر جب پانی چلا گیا، سگا بیٹا ان کا کنان کافر تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأُدْخِلُوا اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، سورۃ نوح پارہ نمبر 29 کہ جیسے پانی میں غرق ہوئے نا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، فوراً آگ میں داخل ہو گئے۔ یہ فا کہتے ہیں وداؤٹ اسپیس، کوئی ٹائمنگ درمیان میں نہیں ہے، بلا محلہ فوراً داخل ہو گئے۔ کیسے داخل ہوئے اللہ؟ تو کہا یہ رب نے عذاب دینا ہے، کیسے دے گا؟ ایسے کسی کو جانور کھا لے، جانور کے پیٹ میں چلا جائے بندہ، تو اسے عذاب کیسے ہوگا؟ جانور کھا لے، آگ میں جل جائے، کنڈلی بن جائے، پانی میں ڈوب جائے، وہ ایک دن زمین میں آئے گا، چاہے وہ جانور کے جسم سے نکل کے آئے، جس حساب سے بھی نکلے، چاہے وہ دریا کے آخر میں پہنچے، چاہے اس کی راکھ پہنچے، زمین میں آئے گا۔ سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 رب العزت اعلان فرماتے ہیں، یہ جو ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں نا قبر میں، تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ رائٹ جزاک اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی آیت ہے۔ 3 باتیں، منہا خلقناکم، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم لوٹائیں گے۔ کسی کی قبر بن کے آئے گی، اور کوئی راکھ ہو کے آئے گا، کوئی جل کے آئے گا، کوئی ڈوب کے آئے گا، آئے گا صحیح، کوئی جانور کے جسم سے ہو کر آئے گا، وایا بدل جائے گا نا، میں نے ملتان جانا ہے، میں وایا محمد پور جاؤں یا وایا بکر جاؤں، آئے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو سوال اٹھتا ہے، جانور کے پیٹ میں گناہ گار اور کافر اگر پہنچ گیا تو اس سے جب عذاب ہوگا تو کیا جانور بھی تڑپے گا؟ جانور کو بھی تکلیف ہوگی۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کافر کو کسی جانور نے کھا لیا اور وہ تڑپنا شروع کر دے، او ہو کیری مصیبت کی چیز پاتی مچا، وہ تو پریشان نہیں ہوتا۔ تو آئندہ جانور بھی داڑھی والا دیکھ کے خاصی بے مسلمان ہے سے روزہ لگا ہوا آپ پڑھیں، وہ تو کافر پہ پھر حملہ آور نہیں ہوگا، نہیں، وہ ہر پہ حملہ آور ہوگا، وہ مسلمان ہے کافر ہے، بچاؤ ہم نے کرنا ہے۔ تو پھر جانور تو نہیں جلتا، توجہ رکھنا۔ ایک ہی نقطے میں بات فائنل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بیٹھے ہیں،
ایک شخص آیا ہے ایسے رومال شمال میں کچھ چیزیں ایسے گنجڑی بدی بد ہے، گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور یوں چھپائے ہوئے، بندہ غیر مسلم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ کے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے کافر کو؟ جی ہوتا ہے۔ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جی آگ کا ہوتا ہے۔ آگ ٹھنڈی ہے گرم ہے؟ کہا جی گرم ہے۔ کہا یہ لے میرے دادے کی کھوپڑی، یہ مجوسی مرا تھا، میں اس کی قبر سے اٹھا کے لایا ہوں، اس کی کھوپڑی کو ہاتھ لگا وہ ٹھنڈی تھی۔ آپ کہتے ہیں عذاب ہوگا، وہ گرم ہو گئی تو ٹھنڈی ہے۔ اللہ اکبر، کمال عمر کی ذات پر رضی اللہ عنہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ 2 پتھر اٹھا دے۔ اس نے ڈر ڈر کے اٹھائے کہ کہیں سر میں نہ مار دیں۔ حضرت عمر نے کہا مارتا نہیں ہو، دکھاؤ۔ اس نے دکھایا تو کہا بھائی اسے ہاتھ لگا، ٹھنڈے ہیں گرم؟ اس نے کہا جی ٹھنڈے ہیں۔ کہا چکماک کرو۔ چکماک پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑا جاتا تھا نا، جب ماچس نہیں ایجاد ہوئی تھی۔ چکماک کیا اس نے، اندر سے شعلے نکلے، چنگاریاں نکلی۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ یہ تو ٹھنڈے تھے، آگ کیوں نکلی؟ انہوں نے کہا جی اوپر سے ٹھنڈے اندر آگ ہے۔ کہا تیری دادے کی کھوپڑی اوپر سے ٹھنڈی اندر عذاب ہے۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اندازہ لگا یہ ہوتا ہے جواب سمجھانا۔ تو جو جانور کے پیٹ میں بندہ گیا اسے عذاب کیسے ہوگا اور جانور کو نہیں ہوگا؟ اس کی مثال ہے کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں، وہ ڈاکٹر کے پاس دے مجھے دوائی دے دیں، ڈاکٹر دوائی دے جس سے کیڑوں پر عذاب گزر رہا ہوگا، قیامت گزر رہی ہوگی، وہ کیڑے مر رہے ہوں گے اندر، بندہ تو نہیں تڑپے گا ہائے ہائے کیری بلا خادم چل، یہ تو نہیں تڑپے گا، وہ کیڑے مریں گے۔ کیوں؟ وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے، ایسے وہ عذاب اس کافر کے لیے ہے، جانور کے لیے نہیں، ایسے تکلیف ہو۔ تو یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم قبر ہے، اور عالم قبر یہ عام بندے کی زندگی ہے۔ جو نیک ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، جو برا ہے اس کے لیے عقاب و عذاب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں بھی اتنا وقت گزاریں گے، حدیث پاک میں کوئی مؤمن ایسا بھی ہوگا، کوئی نیکوکار ایسا بھی ہوگا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک ایک آدمی کی بات نہیں کی گئی متعین کر کے، کہا ایسے بھی ہوں گے نیک لوگ جو جنت میں پہنچیں گے، اور وہ جب جنت کی برانچ بنے گی تو ان کے پاس ایک حور آئے گی اور یہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہار کو، وہ ہار ٹوٹے گا، اس کے دانے نیچے گریں گے، دونوں چننے بیٹھیں گے، انہیں لگے گا بس اب ہم چن ہی رہے تھے کہ قیامت آ گئی ہے۔ کس کے لیے وقت اتنا بھی کر دیا جائے گا اور کس کے لمبا بھی کر دیا جائے گا، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کے پھر حدیث پاک میں حافظ کا، حدیث پاک میں عالم دین کا، حدیث پاک میں شہید کا، حدیث پاک میں بعض نیک لوگوں کے جو حافظ عالم شہید نہ بھی ہوں ان کے جسم کو بھی اللہ محفوظ رکھ دیتے ہیں، اور جس کا محفوظ رہ گیا اس کے ساتھ معاملہ ثواب کا چل رہا۔ اگر جسم ختم بھی ہو گیا تو کچھ نہ کچھ ذرات تو ہے نا، رب العزت ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے پہ قادر ہے۔ اور جو انبیاء کرام کا معاملہ ہے وہ ان سب معاملات سے بڑھ کے، وہاں تو سوالات جوابات کی بات ہے ہی نہیں، وہ تو بنی کائنات ان کے لیے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں معاملہ ان سب سے بڑھ کے ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء کرام کے لیے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ 634 کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام کی صحیح روایت حضرت انس بن مالک سے، فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء کا معاملہ اور ہے، یہ میں نے عام حیات الاموات سمجھائی ہے۔ اور ہمارے نبی پاک کی زندگی مبارک، ادھر سے درود پاک پڑھیں تو فرشتے لے جائیں گے، اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں تو آقا نامدار خود سنے گا اور مسلمان کو جواب دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کے توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا عام مردہ بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، مؤمن بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، تو یہ فرق ہے، تھوڑا سمجھائیں یہ فرق کیسے ہے؟ اگر زندہ ہے تو یہاں فرق، میں نے کہا چہرے کے اوپر 3-4 زندگیاں موجود ہیں اور ہر زندگی کا علیحدہ کیفیت ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آنکھ بھی زندہ ہے، رخسار بھی زندہ ہے، داڑھی کا بال بھی زندہ ہے، اور دماغ بھی زندہ ہے۔ ہم زندہ ہے یا نہیں؟ یہ داڑھی کا بال زندہ ہے تبھی بڑھ رہا ہے، رخسار زندہ ہے محسوس ہوتا ہے، آنکھ زندہ ہے دیکھ رہا ہے، دماغ زندہ ہے سوچ رہا ہے۔ ان چاروں کی زندگیوں میں فرق موجود ہے۔ داڑھی کے بال کو آپ کینچی سے کاٹ لیں یا مٹی لگائیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تھوڑا اوپر زندگی پہ آئیں، رخسار پہ آئیں، یہاں مٹی لگانے سے تکلیف نہیں ہے لیکن کینچی سے تکلیف ہے۔ تھوڑا اوپر آئیں آنکھ کی زندگی پہ، یہاں مٹی لگانے سے بھی تکلیف ہے اور کینچی سے بھی تکلیف ہے، لیکن ہوا لگتی ہے تو تکلیف نہیں ہے، ہوا لگ رہی ہے بیٹھے ہم، چاہے تھوڑی لگ رہی۔ اب دماغ پہ آئیں، کینچی مٹی اور ہاتھ تو دور رہا، وہاں چھوٹی سی ہوا پہنچے تو بندے دی گوٹی حال بہندی ہے، وہ تو معاملہ اس کے دماغ کا خراب ہو جائے گا، وہاں تو کچھ پہنچ بھی نہیں سکتا، دماغ تو ریپلیس بھی نہیں ہوتا، دل کو ریپلیس کرا لیں اور بات ہے، آنکھ ہاتھ کو ریپلیس کرا لیں، لیکن اس کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے اور یہ بھی زندہ ہے، زندگیوں کا فرق ہے۔ ایسے عوام بھی زندہ ہے، ایسے شہداء بھی زندہ ہے اور ایسے انبیاء بھی زندہ ہے۔
یہاں زندگی پر اصول سمجھ لے، زندہ سارے ہیں فرق ہے، وہاں بھی زندہ سارے ہیں فرق ہے۔ اللہ ہمیں عالم برزخ جنت کی برانچ عطا فرمائے۔